پیارے بچوں آداب۔ آج کا موضوع شمس العلماء مولوی نذیر احمد، جو کہ ایک مشہور اور اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں پہ روشنی ڈالنا ہے۔ شمس العلماء نذیر احمد ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ 1830 میں یو پی کے ضلع بنجور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں دہر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سعادت علی احمد بڑے اور ضمیر احمد چھوٹے بھائی۔ ان کے خاندان کے افراد پیرزادہ کہلاتے۔ 9 برس کی عمر میں 1842 میں والد سعادت علی دونوں بیٹوں کو دہلی لے آئے اور تعلیم کے لیے مولوی عبدالحق کی خدمت میں اورنگ آباد مسجد میں چھوڑ گئے۔ انہیں عربی پڑھائیں اور عالم بنا دیں۔ محلے سے مانگ کر کھانا لاتے اور تعلیم پر توجہ دیتے۔ 1845 میں وہاں سے دونوں بھائی دہلی کالج آئے اور 1853 تک یہاں زیر تعلیم رہے۔ یہاں کالج میں نذیر احمد کا خاص مضمون عربی تھا۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی زیر تعلیم تھے۔ ان کے اساتذہ میں مولوی مملوک علی سرفرست ہیں۔ ان کی تعلیم میں والد سعادت علی، ڈپٹی نصر اللہ خان، مولوی مملوک علی، امام بخش صاحبائی اور رام چند اہم ہیں۔ یہیں رام چندر نے اسی ماحول کے ذریعے زیر اثر ہندو مت چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ ایک اہل علم خاندان میں مولوی عبدالغفار کی پوتی اور عبدالقادر کی بیٹی صفیۃ النساء سے دہلی میں شادی ہوئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو نذیر احمد کو کھانا لاتے وقت بہت پریشان کرتی تھی۔ جب نذیر احمد کھانے لانے جاتے، وہ مرچی پسواتی، انگلیوں پر بٹے مارتی، بہت تنگ کرتی تھی، مگر ایک اہل علم خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اہل علم خاندان میں شادی ہونے کا نتیجہ تھا کہ انہیں اردو اہل زبان کی سی قدرت حاصل ہو گئی۔ ڈپٹی نذیر احمد ایک صاحب علم و فضل خاندان کے چشم چراغ تھے۔ 1854 میں انہیں گجرات میں مدرس کی نوکری ملی اور اسی دوران میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر کی جگہ ملی۔ یہاں کی ملازمت کے دوران انہیں قانون کی مختلف انگریزی کتابوں کے اردو میں ترجمے کرنے کا موقع ملا۔ جب ان کے انسپکٹر مدارس سے کپتان فلر نے جلسہ امتحان میں پان کھانے پر درشت الفاظ میں ملامت کی تو اسی بات پر استعفیٰ دے دیا۔ 1857 کی شورش کے بعد ماسٹر رام چند کی سفارش پر انگریزی ناظم تعلیمات نے انہیں الہ آباد میں ڈپٹی انسپکٹر پر مامور کیا۔ یہیں 1857-1858 کے دوران انگریزی پڑھی اور بڑی لیاقت بھی حاصل کی۔ 1859 میں انکم ٹیکس ایکٹ، 1860 میں تاجرات ہند کا اردو میں ترجمہ اور صحیح کا کام کیا۔ اس کارنامے کے لیے انہیں سونے کی گھڑی اور 1863 میں ڈپٹی کلکٹر کے لیے بھی نامزد کیا۔ مختلف جگہوں پر رہ کر 1868 جالون پہنچے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کے بچے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا، تعلیم پانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور بس یہی بات
ان کے ناول نگار بننے کا بہانہ بنے۔ اس نے 3 کتابیں لکھنا شروع کر دی: مرات العروس اور منتخب الحکایات، لڑکیوں کے لیے اور لڑکے کے لیے۔ لڑکیوں کے لیے مرات العروس اور منتخب الحکایات، اور لڑکے بشیر الدین کے لیے چند پن۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے 1868 میں اچھی کتابوں پر انعامی مقابلے ہوئے۔ نذیر احمد نے مرات العروس پیش کی اور 1870 میں انہیں اس کے لیے انعام ملا۔ گورکھپور میں توبۃ النصوہ 1874 میں تصنیف کی اور عربی و فارسی کی تعلیم کے لیے 4 رسالے نکالے۔ میں گانک السروپ، نسائے خسرو، صرف صغیر، رسم اللحاظ، مبادئ الحکمت 1870 میں اس زمانے کی یادگار ہیں۔ فرانسیسی منصف گولیمن کی کتاب ہیونز کا انگریزی متن اردو میں سماوات کے نام سے 1872 میں ترجمہ کیا۔ 1877 میں سر سید کی سفارش پر سر سالار جنگ اول، جو ریاست میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کرتے تھے، محسن الملک، وقار الملک، مولوی چراغ علی کے بعد نذیر احمد کو بھی بلایا۔ یہاں انہوں نے تصنیف و تعلیم کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن حیدرآباد کے قیام کے دوران انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ریاست حیدرآباد نے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا، لیکن قبول نہیں کیا۔ 1873 میں سر سالار جنگ کی وفات کے بعد پنشن لے کر دہلی آئے اور 600 روپے ماہوار پنشن لے کر 1884 میں وہ ہمیشہ کے لیے ملازمت کے بکھیروں سے آزاد ہو کر دہلی آئے اور ساری عمر تصنیف و تالیف میں لگا دی۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی نہیں آتی، وہ راست باز شخص تھے۔ نذیر احمد کو برطانیہ حکومت کی طرف سے 1897 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1902 میں نذیر احمد نے ایڈوزا یونیورسٹی سے LL.D کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے نذیر احمد کو DOL کی ڈگری سے سرفراز کیا۔ سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع نذیر احمد نے بنایا۔ نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ سب سے پہلا ناول نذیر احمد نے مرات العروس لکھا ہے۔ نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے ہیں: مرات العروس، نباتات الانس، توبۃ النصوہ، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی، رویائے صدقہ۔ نذیر احمد میں آخر ایام میں لیکچر بھی دینا شروع کیے۔ نذیر احمد نے آخری ایام میں لیکچر دینا بھی شروع کیے۔ 1888 میں پہلا لیکچر اور ان کا آخری لیکچر 1905 میں جماعت انجم اسلام لاہور میں ہوا۔ اردو ادب میں مولوی نذیر احمد کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی ادبی خدمات نے اردو ادب کی دنیا میں نمایاں کام انجام دیا ہے۔ نذیر احمد نے اپنی قابلیت کی بنا پر ملک و قوم کی ادبی و علمی خدمات انجام دی ہیں۔ نذیر احمد اپنے خاص اسلوب کے مالک ہیں اور اردو کی زبان پر خاص مہارت ہے۔ ان کی طرز تحریر صاف اور سلیس
زباں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر احمد کا انتقال 1912 میں دہلی میں ہوا اور وہیں پہ سپرد خاک کیا گیا۔